پہنچا اس کی سر فہرست پر ایک عظیم شاعرہ نور جہاں کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ شائستہ ثنا کے علاوہ تمام شاعرات نے اپنا کام کیا، لیکن میں شائستہ ثنا کو مبارکباد یوں دوں گا کہ اس نے ایک شعر پڑھا کہ لاکھ کانٹے چبھوئے گئے ہیں مگر پھول جیسا ہے کشمیر اپنی جگہ۔ یقیناً اس تصویر کو سچا خراج عقیدت پیش کیا جب نور جہاں نے برسوں پہلے 14ویں صدی عیسوی میں یہ کہا تھا کہ گر فردوس بری بروح زمیں است ہمیں است، یعنی اس شاعری کو سچا خراج شائستہ ثنا نے پیش کیا۔ آپ لوگ ایک بار زوردار تالیوں سے شائستہ ثنا کے اس کھیل تازیوں کے ساتھ آپ کے دلوں سے داد و تحسین کی آوازیں نکلوا سکتی ہے۔ میرے پاس شہر تربیت کی ایک شاعرہ ہے، میرے پاس شہر علم کی ایک شاعرہ ہے، میرے پاس شہر ہنر کی ایک شاعرہ ہے، میرے پاس اس شہر کی ایک شاعرہ ہے جس کا جواب تقریباً ایک صدی کے بعد آپ کے جوار میں پیدا ہو رہا ہے۔ علی گڑھ مرکز علم تھا، علی گڑھ منبع ادب تھا، علی گڑھ معدن تہذیب تھا، اور اس معدن تہذیب میں جانے والا ہر شخص یقین مانیے یونیورسٹی کا انوکھا ماحول ہے۔ مجھے بھی اس یونیورسٹی کی ڈگری چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک بار کئی برس کے بعد یونیورسٹی کے ایک اولڈ اسٹوڈنٹ جا رہے تھے، انہوں نے یونیورسٹی میں گھستے ہی دیکھنا شروع کیا، آہا وہی رضا حال، آہا وہی سلیمان حال، آہا وہی لائبریری، آہا وہی ابوالکلام آزاد لائبریری۔ لڑکیوں کے جھنڈ جا رہے تھے، کہنے لگے آہا وہی معاشقے۔ ایک لڑکی نے پلٹ کے ڈانٹا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، یہ میرے کزن ہیں۔ انہوں نے مسکرا کے کہا آہا وہی بہانے۔ آئیے وہ چار سے ملاحظہ کیجیے گا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ دشمنوں سے بھی، ہاں یہ سچ ہے کہ دشمنوں، ہاں یہ سچ ہے کہ دشمنوں سے بھی دوستانہ کلام کرتی ہوں۔ کیا اچھا ہے حوصلہ ہو تو قتل کر دینا، میں تمہیں بھی سلام کرتی ہوں۔ کیا کہنے بھائی اچھا ہے، واہ واہ کرتی سلامتی کے ساتھ قتل کا تصور، کیا پیارا شعر ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ اور چار مصرے اور ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ میں اس شیطان کے لیے چار مصرے کہہ رہی ہوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے کی کوشش کی۔ میں نے کیا محسوس کیا ہے، چار مصرے ملاحظہ کیجیے گا۔ پہنچی ہے اسی دور میں پھر آج یہ دنیا، پہنچی ہے اسی دور، پہنچی ہے اسی دور میں پھر آج یہ دنیا۔ نمرود نے بھڑکائی ہے پھر کفر کی آتش، گستاخ نبی کو تو سزا مل کے رہے گی، گستاخ نبی کو تو سزا مل کے رہے گی۔ امریکہ کو ایک روز مٹا دے گی یہ دنیا، امریکہ کو ایک روز مٹا دے گی یہ دنیا، بہت روز مٹا دے گی یہ دنیا۔ میں حاضر کر رہی ہوں۔ پہنچی ہے اسی دور میں پھر آج یہ دنیا، نمرود نے بھڑکائی ہے پھر کفر کی آتش، گستاخ نبی کو تو سزا مل کے رہے گی، گستاخ نبی کو تو سزا مل کے رہے گی۔ امریکہ کو ایک روز مٹا دے گی دنیا۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرات ایک مطلب دو تین شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ جی ارشاد۔ سویا ہوا نصیب جگانے میں
رہ گئی. کیا بڑی اچھی غزل کا انتخاب کیا ہے. سویا ہوا نصیب جگانے میں رہ گئی. سویا ہوا نصیب جگانے میں رہ گئی. سویا ہوا نصیب جگانے میں رہ گئی. جگانے میں رہ گئی. جگانے میں رہ گئی. اے زندگی تجھے میں منانے میں رہ گئی. کیا کہنے کیا اچھا مسئلہ ہے میرے ریحانہ. بابا پھر آتا ہو. سویا ہوا نصیب جگانے میں رہ گئی. سویا ہوا نصیب جگانے میں رہ گئی. جگانے میں رہ گئی. جگانے میں رہ گئی. زندگی تجھے میں منانے میں رہ گئی. اور حضرات شعر ملاحظہ کیجیے گا. جی ارشاد. ایک زلزلے میں سارا مکان ڈھیر ہو گیا. ایک زلزلے میں سارا مکان ڈھیر ہو ایک گیا. زلزلے میں سارا مکان ڈھیر ہو گیا. ایک زلزلے میں سارا مکان ڈھیر ہو گیا. ایک زلزلے میں سارا مکان ڈھیر ہو گیا. مکان ڈھیر ہو گیا. مکان ڈھیر ہو گیا. میں گھر کے بام و در ہی سجانے میں رہ گئی. بھائی کیا کر بھائی. میں رہ گئی. میں گھر کے بام و در ہی سجانے میں رہ گئی. ایک زلزلے میں سارا مکان ڈھیر ہو گیا. ایک زلزلے میں سارا مکان ڈھیر ہو گیا. ایک زلزلے میں سارا مکان ڈھیر ہو گیا. مکان ڈھیر ہو گیا. مکان ڈھیر ہو گیا. میں گھر کے بام و در ہی سجانے میں رہ گئی. اور حضرات جس شعر کی وجہ سے میں نے غزل کہنے کی کوشش کی ملاحظہ کیجیے گا. میری میں گھر کے بام و در ہی سجانے میں رہ گئی. میں ریت کا محل تھی مجھے ڈھا دیا گیا. میں ریت کا محل تھی مجھے ڈھا دیا گیا. میں ریت کا محل تھی مجھے ڈھا دیا گیا. میں ریت کا محل تھی مجھے ڈھا دیا گیا. مجھے ڈھا دیا گیا. مجھے ڈھا دیا گیا. لیکن میری پکار زمانے میں رہ گئی. بہت عمدہ ہے بھائی. لیکن میری پکار زمانے میں اچھا یاد جی. کریں. میرے کا محل تھی مجھے ڈھا دیا گیا. میرے کا محل تھی مجھے ڈھا دیا گیا. میرے کا محل تھی مجھے ڈھا دیا گیا. مجھے ڈھا دیا گیا. مجھے ڈھا دیا گیا. لیکن میری پکار زمانے میں رہ گئی. لیکن زمانے میں رہ گئی. بہت اچھا. اور حضرات یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے گا. میرے قریب آ نہ سکی میری نے
की मेरी ने किया। मेरे करीब आना सकी मेरी नेकियां, मेरे करीब आना सकी मेरी नेकियां, मेरे करीब आना सकी मेरी नेकियां, करीब मेरी नेकियां, करीब मेरी नेकियां। मैं दूसरों को दोष लगाने में रह गई, मैं दूसरों को दोष लगाने में रह गई। वो यूं गया कि खत भी न लिखा कभी मुझे, वो यूं गया कि खत भी न लिखा कभी मुझे, वो यूं गया कि खत भी न लिखा कभी मुझे, वो यूं गया कि खत भी न लिखा कभी मुझे, न लिखा कभी मुझे, न लिखा कभी मुझे। शाहीन मैं किसी के न आने में रह गई। बहुत अच्छे। तो मुझे किस कदर ख्याल है सहारनपुर की तारीख का ये मेला, मेले का ये मशायरा शायरात अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ अब उस मंजिल पर है जहां आपके ज़ौक़ का भी इम्तिहान है और आपके किरदार का भी। मैं सिर्फ शेर पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसे बुलाने जा रहा हूँ। इसलिए कि मुझे मालूम है कि सहारनपुर के लोग हुस्न परस्त भी हैं, हुस्न आशना भी हैं। इस शानदार से मुशायरे को जिसकी मसनद सदारत पर मोहतरमा शगुफ्ता खान बैठी हुई हैं, जिसकी आराइश और सजावट और जिसको आप तक पहुंचाने में जी जान की बाजी लगाई भाई शब्बीर शाद ने, शाहिद जुबैरी साहब ने, मेरे साथ जिन लोगों के भाई का तस्करा न करना बददयानती होगी। उमा जी जिस मंच पर अपनी गरिमामयी व्यक्तित्व के साथ विराजमान हैं और गौरव कर रही हैं इस कवित्री सम्मेलन को, इस मशायरा शायरात को, मैं उनका अभिनंदन नमन और वंदन करता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मुशायरे के आखिरी लम्हे तक हमारे साथ रहेंगी। जो देखता है वो चाहता है तुम्हारी आंखों की सैर करना, जो देखता है वो चाहता है तुम्हारी आंखों की सैर करना। तुम्हारे होठों में जिंदगी है, तुम्हारी आंखों में रस बहुत है, तुम्हारे होठों में जिंदगी है, तुम्हारी आंखों में रस बहुत है। वो जिसको तूने कलम दिया है उसे जरूरत से कम दिया है, वो जिसको तूने कलम दिया है उसे जरूरत से कम दिया है, वो जिसको तूने बहुत दिया है उन्हीं को ज़र की हवस बहुत है, उन्हीं को ज़र की हवस बहुत है। मैं एक मरकज की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैं उस शायरा को आवाज देने जा रहा हूँ जिसने अपनी शायरी और अपनी नाज़ुरे नाज़ाफरीनी की वजह से पूरी अदबी दुनिया से यहाँ तक कि जहाँ शायरी का तस्वुर है वहाँ से खराज वसूल किया है। चाहे वो अमेरिका की फजाएं हों, चाहे वो यूरोप के ममालिक, चाहे वो जद्दा अरब मस्कत की खूबसूरत सी गुजरगाहें और चाहे वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर। मैं यही कह के बुला सकता हूँ उन्हें कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रही हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाना